السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ایک ہسٹری کے پروفیسر ہیں جنہوں نے مجھے بی اے میں پڑھایا، تو کل پرسوں مجھے ان کا میسیج آیا کہ آپ کے پروگرام میں دیکھتا ہوں اور اس میں اکثر 6 مہینے سال کے حوالے سے جن لائنوں پہ آپ نے گفتگو کی ہے اس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بعد میں ویسا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے حالات کے اوپر جو آپ کی گرپ ہے یا جس طرح آپ تجزیہ کرتے وقت جو لائن اڈاپٹ کرتے ہیں، مجھے اس پہ اعتبار ہے۔ تو اب یہ بتائیں کہ جہاں تک بات پہنچ گئی ہے، یہ بات انہوں نے میرے اس پروگرام پہ کی جس پہ میں نے ہونتے خیر ہو گئی والی ٹائٹل دیا تھا جس کو۔ تو پھر اب آپ بھی بتائیں کہ اس میں کوئی تسلی ہے یا کیا ہے۔ اس طرح مجھے ظاہر ہے اس کمپلیمنٹ کو یا اس میسیج کو سن کے انہوں نے وائس میسیج چھوڑا تھا میرے لیے، تو اس طرح سے تو نہیں کہ کوئی بڑی باتیں کھل گئیں کہ واہ جی واہ۔ تھوڑے شرمندگی کا ہی احساس ہوا کہ میرے وہ استاد ہیں، میں نے ان سے سبکن پڑھا ہوا ہے کالج کے زمانے میں، بی اے میں۔ تو اب اگر وہ بھی ایسا کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کچھ باتیں درست ثابت ہوئی ہیں۔ ان کے درست ثابت ہونے کی وجہ میری کوئی علمی گرپ یا میرا کوئی تجربہ نہیں تھا اتنا، جتنا اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر بالکل اوپن اینڈ شٹ قسم کی بات کی جائے کہ میں نے تو اس بات پہ بنیاد رکھی ہوئی تھی کہ یہ باتیں کہہ کون رہا ہے۔ ایک ایسا آدمی کہہ رہا تھا اور اس طرح کی جو چیلنجنگ قسم کی جو تحدی تھی، وہ ایک ایسے شخص کی زبان سے اس کا اظہار ہو رہا تھا جس کا اس سے پہلے یہ دعویٰ موجود تھا اور ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں اپنی طرف سے امام مہدی اور مسیح موعود کر کے بھیجا ہے۔ اور سچویشن کا جو یا حالات کا جو ہوسٹائل ہونا ہے وہ تو اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا، اور جو اس کے ہوسٹیلٹی کے مقابل پر سٹینڈ لینے کے لیے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے جن گیجٹس کی، جن پری ریکوزٹس کی اور جس طاقت کی استقامت کے لیے ضرورت تھی، ٹو بی ویری آنیسٹ وہ تو نہ ہونے کے برابر تھی۔ مطلب ایک آدمی اپنے پیغام کے لیے جو کتاب بھی شکل میں اس کو تیار کر رہا ہے، ساتھ ساتھ وہ ان کو لکھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ خط بھی لکھ رہا ہے کہ ان کو چھپوانے کے لیے کچھ دوست جو ہیں وہ وقت سے پہلے اس کی ادائیگی کر کے کچھ جلدیں خرید لیں، اور انہوں نے اس کو لکھنا بھی ہے، پھر ان کو پروف ریڈنگ بھی خود کرنی ہے، اور وہ امرتسر اور بٹالے کے پریسوں کے چکر بھی اشاعتی اداروں کے، یا ان کو تو جو اس وقت جہاں قریب ترین پریس اویلیبل تھے وہاں بھی خود ہی جانا ہے۔ اور اس وقت یہ یقین کہ کہتے ہیں تسلیس کو اب اہل دانش الوداع، چشمہ توحید پر ہوتے ہیں اب از جان نثار، اور آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار۔ یہ کہنا بالکل نیکسٹ ٹو امپاسبل لگ رہا تھا، مگر کہا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ انہوں نے حالات حاضرہ پہ نظر کر کے اور تجزیاتی انڈیکیٹرز کے اوپر دھیان دے کے ان کے بہاؤ اور ان کے متعین ہوتے ہوئے رخ جو ہیں وہ پہچان کر یہ کہہ دیا تھا، تو یہ تو ذہن نہیں مانتا اس بات کو۔ وہ انڈیکیٹرز تو سارے مخالف تھے، اور وہ حالات ٹوٹلی انٹورڈ تھے، اور کراس دا کرنٹ جانے والا دعویٰ تھا۔ تو وہ بات ہم نے لکھی ہوئی، چھپی ہوئی، پڑھی ہوئی ہیں وہ چیزیں،
اور اس پہ اب 125 سال سے زیادہ عرصہ بیتا ہے، اور اس نے ہمیشہ چڑھ رہے ہیں ہم تو ہر دم ایک بلندی کی طرف کا مظاہرہ ہی کیا ہے، اس تعلیم نے، ان دعووں نے، ان چیلنجز نے، اور اس استقامت نے۔ ہم اس استقامت کے اور ان دعوی کے اور اس تحدی کے صرف خوشا چین ہیں۔ بقول علیم صاحب کے ایک شعر کے کہ سب سخن کے جام بھرتے ہیں اسی سرکار سے، جس پہ اب جتنا کھلے میخانہ گفتار دوست۔ تو وہ میخانہ گفتار دوست ہی کو ہم ہوئے جب گوش پر آواز، تو ہم پر کھلا ہر نئے عالم میں ایک عالم تیری تقریر کا۔ تو ان چیزوں کو جب آپ پیسز کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو سوائے اس کے کوئی بات نظر ہی نہیں آتی۔ اس سے قرآن شریف کی آیتیں اور طرح سے روشن ہونے لگتی ہیں۔ یعنی جب آپ نے بانی جماعت احمدیہ کی کتب اور ان کی ملفوظات اور ان کے ارشادات سے کسب فیض کیا ہوا ہو اس زمانے میں، تب جب آپ اس آیت میں سے پڑھتے ہوئے، قرآن شریف میں سے گزرتے ہوئے یہ آیت آئے گی تو یہ ایسے ایک انکشاف کے ساتھ آپ کے سامنے روشن ہو جاتی ہے کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیونکہ اس الم تعلم میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں یقین دلایا ہے، اس کے پیچھے وہ کانٹیکسٹ موجود ہے، اور اس کے پیچھے صرف ایک آدمی کا کانٹیکسٹ نہیں ہے، بلکہ بانی جماعت احمدیہ کا کانٹیکسٹ تمام نبوت کی تاریخ تک آپ کو لے کے جاتا ہے۔ وہ ساری کی ساری میراث جو ہے وہ یہاں تک پہنچتی ہے، تب وہ میننگ فل ہوتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے یہی کہا نا، جب بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا میرے ساتھ تو بات کرنی ہے تو منہاج نبوت کے اوپر بات کرنی پڑے گی آپ کو، میرا دعویٰ یہ کھڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد اب صرف اتنا دیکھنا رہ جاتا ہے کہ کیا اس سے پہلے جب ایسے مواقع آتے تھے اور جب اللہ تعالیٰ کے احکامات اور خدا تعالیٰ کی پیش خبریاں اور خوش خبریاں، موجود حالات اور جاری جو سچویشن تھی، اس سے بالکل پول ٹو پول ڈیفرنٹ سیناریو میں اپنے آپ کو پیش کر رہی تھیں اور کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا، تو کیا ہوا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں پھر یہ بھی فرمایا کہ تم سے پہلے بھی جو قومیں تھیں تم سے زیادہ طاقتور تھیں۔ گیجٹس اور یہ سارے جو اوزار ہیں سنب کرنے کے، کرش کرنے کے، صفحہ ہستی سے مٹانے کے دعوے ہیں نا، وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ مطلب وہ فرعون کے زمانے کا یہ دعویٰ کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کے پھینک دوں گا، کہ تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ تم مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لے آؤ، اور اسی طرح کے سارے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی دکھایا اور بتایا، محفوظ رکھا ہوا ہے اس کو قرآن شریف میں۔ یہ سارے حالات جب ہم دیکھتے ہیں، وہی ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا، استقامت کا، اور اس کیے گئے دعوے کے ساتھ اور اس عروۃ الوثقی کو مزید مضبوطی سے پکڑنے کا باعث بنتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ان میں سے کوئی اٹھ کے، یہ جو آج دعوے دار ہیں تبدیلیوں کے، ہیومن ڈیولپمنٹ کے، پاکستان کی ترقی کے، اور اس کو پیرس بنانے والے، اور پھر دنیا کی حکومتوں کو للکارے مارنے والے جلوسوں کے، انہوں نے ہمیں کیا بتانا تھا اور ان کی ہم نے کون سی سننی تھی؟ یہ کب کوالیفائی کرتے تھے کہ ایسے نان سینسیکل اور بلو دا ڈگنیٹی اپنی شخصیتیں اور اپنے رویے رکھنے والے اور بلو دا ہیومینٹی قانون سازیوں پہ فخر کرنے والے، ان کی باتوں پہ ان کو ہم سنجیدگی سے لیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے ایک جگہ عرض کی تھی کہ
حبیب جالب کو یہ مزاحمت کا استعارہ کے طور پر پیش کرتے ہیں اور ان کی بڑی قابل قدر مزاحمتی ادب میں انہوں نے اضافے کیے. فیض احمد فیض کو یہ معاشرے پہ تنقید کا استعارہ قرار دیتے ہیں اور انہوں نے تنقید کی بھی ہے، لیکن تیری داستاں کوئی اور تھی، میرا واقعہ کوئی اور ہے. اس معاملے پہ ان کو اگر بات کرنی پڑتی تو ان کا پتا پانی ہو جاتا. مارشل لاؤں پہ بات کر سکتے تھے کہ وہ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، لیکن ملائیت، ملٹری اور ریاست اور اسٹیبلشمنٹ کے ادارے اور حکومتوں کے وزیر اعظم اور گلیوں میں للکارے مارتی ہوئی ملائیت اور جاہل عوام الناس کی بیکنگ، اس گٹھ جوڑ کے مقابل پر جو صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، اس کے لیے ایک خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے والا شخص اور اس کی جماعت چاہیے تھی، اور اس کو ماننے والے چاہیے تھے کہ وہ جو یہ کہتے کہ اپنا طاقت کے نشے میں چور تھے، جو توفیق نظر جن کو نہ ملی، مفہوم نہ سمجھے وہ ناداں قدرت کے لکھے فرمانوں کا. آندھی کی طرح جو اٹھے تھے اب گرد کی صورت بیٹھے ہیں. انجام یہی ہوتا آیا فرعونوں کا، حامانوں کا. یہ لکھنے کے لیے اور اس طرح بات کرنے کے لیے مامور زمانہ جو ہوتا ہے اس کے پیروکاروں میں سے وہ لوگ اٹھتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، جنہوں نے ابھی پچھلے دنوں میں، پچھلے مہینے میں جنہوں نے شہادت اور شہادت بمانے شہادت اور شہادت بمانے گواہی، کسی خلیفہ وقت کی شاید زیارت بھی ان ساروں کو نصیب نہیں تھی. بانی جماعت احمدیہ کی کتب کو ان کی اپنی زبان میں پڑھنے کی استطاعت بھی ان میں نہیں تھی. وہ اردو میں نہیں پڑھا ہوا تھا انہوں نے کسی ملفوظات کو یا روحانی خزائن کو. اور جو اب تک کے جو مراکز ہیں قادیان یا روا، ان دونوں کی تربیت بھی ان کے شامل حال نہیں تھی. خالصتاً اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہوتا ہے نا، جب جیسے ہوا ہوتی ہے آواز پہنچانے کے لیے واسطہ، یا تار ہوتی ہے کوئی، جب یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ خالصتاً روحانی واسطہ ہوتا ہے. جب سماعت پہ ہو، مجھے اپنا ہی شعر کوٹ کرنا پڑا، جب سماعت پہ ہو نزول کلام، واسطہ پھر ہوا نہیں ہوتی. ان کے لیے کوئی میڈیم اس میں درمیان میں موجود نہیں تھا. اور جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. لکھا تھا نا فیض صاحب نے، گواہی کس نے دی ہے اس لکھے ہوئے کی؟ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. اس دھج سے مقتل میں جانے والے مصرع کہیں لکھا جا رہا ہے، گواہی کہیں اور سے آ رہی ہے. تو وہ افریقہ کے جنہوں نے یکے بعد دیگرے ہر ایک کو چانس دیا گیا، وہ گواہی کیسے دے سکے؟ اور وہ اس زمانے میں اس طرح گواہی دینی، اگر خدا ہوتا ہے جو ہمارے عقیدے اور ہمارے جتنی بھی ہمیں کیفیت نصیب ہے اس کے مطابق یقیناً ہوتا ہے، تو فیصلے وہ کر رہا ہے. اور دنیا کے کسی سسٹم کو اور دنیا کے کسی بھی سیٹ اپ کو اور کسی بھی انفراسٹرکچر کو یہ استطاعت نصیب نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے فیصلے کے مقابل پہ کھڑا ہو سکے. وہ پھر اس طرح تمہیں مٹانے کا زوم لے کر اٹھے ہیں جو خاک کے بگولے، خدا اڑا دے گا خاک ان کی، کرے گا رسوائے عام کہنا. یہ کس انسپریشن سے یہ مصرے نکلے ہیں؟ کیا کیفیت تھی جب یہ مصرے نکلتے ہیں؟ اور جب ان مصروں کو آپ سن لیتے ہیں، اس وقت کہنا اور سننا، کلام اور سماعت، وہ ایک لائن پہ ٹیون ہوتے ہیں، تب وہ نظمیں وہاں خلیفہ وقت کی پڑھی جا رہی ہوتی ہیں اور سنی جا رہی ہوتی ہیں.
خدا اڑا دے گا خاک ان کی، کرے گا رسوائے عام کہنا۔ اب میں نے آج سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کرنی تھی، لیکن میں نے اپنے وہ بزرگ استاد جو ہیں ان کے میسج نے بھی کافی اپسیٹ کیا تھا اس لحاظ سے کہ اچھا یہ نوبت آئی ہے کہ اب میں نے تسلی دینے والے فکرے بولنے ہیں یا میں نے بات کرنی ہے۔ میں تو ان سے خود پڑھا ہوا ہوں اور مجھے پرسنلی اندازہ ہے کہ وہ بہت سی باتیں اس وقت بھی ریلیٹ کر کے دکھایا کرتے تھے۔ یعنی ہسٹری جو پڑھانی ہے، جو سلیبس والی ہے وہ تو ہے ہی، لیکن شام کو جب کہیں ملاقات ہوتی تھی تو وہ ہماری اپنی جو ریسنٹ ہسٹری ہے اس کے ساتھ کراس میچ کر کے بڑی مہارت سے اور خوبصورتی سے ہمیں سکھایا، بتایا اور پڑھایا کرتے تھے۔ لیکن چلیں، کوئی ویک مومنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی ہیں، وہ بعض صورتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوٹی جس سے آپ سہارا لیتے ہیں، جو انسان کا وجود تو سوٹی کی نسبت اس میں کئی سسٹم ہوتے ہیں، ان میں پٹھے، رگ، ہڈیاں اور پورا ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے ایک انسانی جسم کے اندر۔ لیکن بعض لمحے یا بعض سلپری رستوں کے اوپر آپ سوٹی رکھ لیتے ہیں، تو چلیں مجھے سوٹی سمجھ لیں، اتنی اس سے زیادہ کوئی وہ بات نہیں تھی۔ میں ابھی سپریم کورٹ میں جو ابھی ڈیسیژن آیا ضمانت کے لیے جو اپلائی کیا ہوا تھا ہمارے وہاں پاکستان سے، جو 8-10 مہینوں سے ہر جگہ سے ضمانتیں ریجیکٹ ہو رہی تھیں، قرآن کی تحریف، اگرچہ یہ بات اپنی ذات میں 1000 دفعہ کوسچنیبل ہے کہ کہاں قرآن کریم کی تحریف، اور جو میں پہلے بھی پروگراموں میں عرض کر چکا ہوں کہ ترجمے میں اختلاف تحریف قرآن نہیں کہلا سکتا۔ ان ڈیٹیلز میں کس نے جانا ہے؟ مطلب اب آپ کو اگر کہا جائے گا تو قرآن کریم کو ماننے والے اہل تشیع ہیں، 3 خلفاء کا انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں سے ڈرائیو کیا ہوا انہوں نے؟ اسی قرآن سے ترجمے کا اور تشریح کا اختلاف ہے، اور کیا ہے وہ؟ لیکن وہاں آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اور آپ سلو ڈیتھ کی طرف چونکہ جا رہے ہیں، اس لیے آپ کو اپنے مرتے چلے جانے کا بھی پتہ نہیں چل رہا۔ ہم صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ آپ نے نیشنل اسمبلی اور اپر اور لوئر ہاؤس سے بات شروع کی تھی اس پرٹیکولر پرسیکیوشن کی، جس میں ابھی تک آپ کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ آپ کے وہ دونوں ہاؤسز مچھلی منڈی بن گئے، بے اثر ہو گئے، اور آپ پیٹ کے چھاتیاں پیٹ کے کہہ رہے ہیں کہ رضا ربانی چلا رہے ہیں، اور ادھر اپنا قومی اسمبلی والے اس میں کھڑے ہو کے بین کرتے ہیں آپ کہ اختیار ہمارے پاس نہیں تھا، ہمیں اختیار نہیں دیا جاتا۔ جس ہاؤس نے ابتدا کی تھی وہ کسی بھی لیول پر رکھ کے دیکھ لیں، وہ ٹوٹلی ارریلیونٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک دورانیہ گزرا جس میں آپ کی مسلح افواج کے سربراہوں نے صدر پاکستان اور اس کے کمبینیشن کے ساتھ اس میں پرائیڈ لیا کہ ہم دوسری ایفرٹ کرتے ہیں، کہ جو اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو نان مسلم سمجھتے ہیں، ناٹ مسلم سمجھتے ہیں۔ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ وہ یہ شکوار آرڈیننس جاری کر کے دے گا جس کا نام ہوگا امتناع قادیانیت آرڈیننس، اور وہ آرمی میں بھی آپ کی بھرتیوں کو بلاک کریں گے اور باقی اداروں میں بھی آپ کی موجودگی کو وہاں سے وائپ آؤٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور آپ کی سوشل پریزنس اور ایکسیپٹنس کے سامنے بھی دیوار بنائیں گے اور کانٹے بوئیں گے۔ اس کا سہرا آپ کے آرمی چیف کے سر پہ ہے، اینٹی احمدیہ آرڈیننس کا، جو اب پی پی سی پاکستان پینل کوڈ کا حصہ ہے۔ السلام علیکم پہ 3 سال جیل، کلمہ پڑھیں جیل میں، اور اذان دیں جیل میں، مسلمان کہیں جیل میں، یہ سارا کچھ کیا۔ نتیجتاً وہ مضبوط ترین ادارہ جو پارلیمنٹ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا،
وہ اب اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ابھی میں شاید یہ سپریم کورٹ والے اس فیصلے کا میں یہی سوچ رہا تھا کہ جو جیل میں بیٹھے ہیں اور ان کی سپریم کورٹ سے بھی ضمانت ریجیکٹ ہو گئی ہے، تو سپریم کورٹ کے بعد تو اب اوپر کوئی عدالت نہیں ہے، اب وہ عدالت ہے اوپر. ہمیں یقین ہے اوپر بھی ایک عدالت ہے، اسی کے فیصلے چلتے ہیں اور چلنے ہیں. اب کیا ہوا؟ جن دنوں میں آپ سپریم کورٹ کے ان ججوں کو معزز جج کر کے خبر آئی ہوئی ہے، معزز ججوں نے ان ملزمان کی ضمانت کو قابل نہ سمجھا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا. احمدی جو ملزمان ہیں ان کے وکیلوں کے موقف کو تسلیم نہیں کیا گیا اور اعلیٰ ترین عدالت نے ضمانتیں ریجیکٹ کر دیں. تو مجھے اس وقت جب میں یہ خبر پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ ایک سوال و جواب کی مجلس میں چوتھے امام جماعت احمدیہ حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابع، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی گراس وائیولیشن ہے آپ کے حقوق کی اور آپ کے شہری سٹیٹس کی، تو آپ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں جاتے؟ تو حضور نے فرمایا سپریم کورٹ جب پارٹی بن چکی ہو، ہم اس عدالت میں پھر کیا لینے جائیں گے، کیا کرنے جائیں گے جو خود پارٹی بن چکی ہے. یہ آج کی بات نہیں، یہ آج سے 30-25 سال پہلے کی باتیں ہیں. اس کے بعد آج شاید میں اس وقت بھی یہ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن والے ایشو کو نہ چھیڑتا، یہ ضمانتیں ریجیکٹ کرنے والے کو، لیکن ابھی میں گو میں تھا کہ اس پہ بات کروں یا نہیں کروں. تو میں نے ٹویٹر پہ ایک چھوٹا سا ان کی شیئرنگ کسی نے کی ہوئی تھی حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی انگریزی میں، کہ کسی نے پوچھا تو وہ انگلش میں جواب دے رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کہنا 295 کو انووک کرتا ہے احمدیوں کے لیے، اور اس کا مفہوم کیا ہے وہ انہوں نے جو ہسٹری بتائی کہ جتنی پہلی کوششیں تھیں وہ ٹوٹلی ناکام ہوئیں. احمدیت کے اوپر ناکامی کا سورج نہیں چڑھا سکے پاکستان میں. آخری اٹیمپٹ اب یہ کر کے دیکھی ہے کہ اگر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعتراف کرتے ہیں تو جان سے جائیں گے کیونکہ اس کی سزا موت ہے، اور اگر اس کا انکار کرتے ہیں تو چونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے منحرف ہو گئے تو لوگ احمدی نہیں ہوں گے، لوگ ان کو فالو نہیں کریں گے. یہ آخری چال چلی سپریم کورٹ کے ذریعے. بتانا صرف اتنا ہے کہ جن بڑے سے بڑے اداروں کو جو خود سپریم کورٹ کو جو ادارے بناتے ہیں، آئینی عدالت ہے نا، آئین کون بناتے ہیں؟ پارلیمنٹ بناتی ہیں. پارلیمنٹ اپنی فیلور کا ماتم کر رہی ہے جس نے سپریم کورٹ کو کانسٹیٹیوٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہ آئین جو ہے وہ اس وقت وہ میں نے کہا تھا نا کہ آئین میں سوراخ ہو چکا ہے، خلیفہ رابع کا جو جملہ تھا. تو کل کسی نے حسن نثار کا پورا پروگرام مجھے سینڈ کیا کہ وہ تو کہتا ہے کہ اس میں تو بہت ہی سوراخ ہو چکے ہیں. لائن اب آپ ٹو کریں گے، ہم کیوں آپ کی لائن ٹو کریں؟ سوراخ آپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آئین کے اپنی پرپزز سرو نہ کرنے کا ماتم آپ کر رہے ہیں، اور آئینی عدالت ایک سپریم کورٹ آپ کے پاس بچی تھی جس دن وہ ضمانت ریجیکٹ کر رہی ہے. اس ویک میں پورے جو بینچ ہے 10-11 ججوں کا، ان ساروں کے اوپر بڑے بڑے سوالیہ نشان جو ہیں، ان کی بات ہر ٹی وی چینل پر ہو رہی ہے. سوری. تو طے یہ ہوا، سامنے یہ آیا کہ جس چیز کو آپ اس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہر وہ چیز irrelevant، یوز لیس اور اپنے معنی کھوتی جائے گی، ختم کرتی جائے گی اور میٹر ہی نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جب ہاتھ باندھے اپنے خلفاء کے ذریعے اور ہمیں اختیار نہیں دیا کہ ہم اس طرح کی ہلڑ بازیوں اور جلوس اور یہ اور احتجاج اور وہ اس چیز پہ اتریں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ تو نہیں باندھ لیے تھے،
اس کو تو کوئی مجبوری نہیں ہے. مشکل ہے تو میری ہے، اس کے لیے مشکل کیا؟ اور جب اذن ادھر سے ہو پھر راہ میں حائل کیا؟ تو اب جن جن اداروں سے آپ نے ہماری کونچیں کاٹنی ہیں، ان اداروں کی جڑیں کاٹنے کا جو اختیار ہے وہ اسی مالک کے پاس ہے جس کو آپ نہیں مانتے، اسی مالک خالق کل کے پاس ہے جس نے وہ بندہ بھیجا جس کو ہم مان کے تو آپ لوگوں کی بکواس سن رہے ہیں. آپ کی ورنہ کیا ہستی اور جرت تھی؟ کچے کے چند جن کے گھر بار بھی کوئی نہیں ہوتے ہیں، وہ جھگیوں میں رہنے والے ڈاکو، وہ آپ کی پوری مشینری کو جام کر دیتے ہیں. ہنستے بستے آزاد آباد مسلسل ترقی کرتے ہوئے ملینز آف ملینز انسان، آپ ان کے ساتھ ان کے رستے بند کر سکے؟ آپ کی جرت کیا تھی اور کیا ہے؟ لیکن یہ تماشا ہمارے آپ کے درمیان نہیں ہے. یہ خدا تعالیٰ کی قادر مطلق ہونے اور آپ لوگوں کے پرے کا کے برابر بھی حیثیت نہ رکھنے کے درمیان مقابلہ ہے. اس میں آپ تماشائی نہیں ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ منتظرین میں ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری غلط فہمیوں کی نظر کیا اور ہمیں اس میں خس و خاشاک کی طرح بہا دیا تو چلیں قیامت والے دن آپ ہم پہ استہزاء کر لیجئے گا. لیکن پچھلے 132 سال نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم ہیں، آپ نہیں ہیں. فی امان اللہ. السلام علیکم.